من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعه من دخول الجنۃ الا الموت. بڑی پیاری حدیث ہے, سنیے گا. جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیا, اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. صرف روک رہی ہے تو موت روک رہی ہے. یعنی اگر یہ عمل آپ صبح شام پنجگانہ 5 وقت کی نماز میں یہ عمل آپ کر رہے ہیں کہ فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ کی روح نکل جاتی ہے تو آپ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. آپ کو جنت میں جانے کے لیے اگر روک رہی ہے, آپ کی موت آپ کو روک رہی ہے, جیسے آپ کی روح نکلی آپ جنت میں چلے جائیں گے. بہت ہی پیاری سی حدیث ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے مولانا, آیت الکرسی بہت لمبی آیت ہے, ہمیں تو یاد نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ کو ہر چیز یاد رہتی ہے. الیکشن کب ہے اس کا نالج آپ کے پاس ہے, آپ کا بزنس میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے یہ آپ کو نالج ہے, مدرسہ چلانے سے کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے یہ آپ کو نالج ہوتا ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آیت الکرسی اگر ہم پڑھیں مسلسل کنٹینیو ہر فرض نماز کے بعد اس میں ہمیں کیا ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ہر فرض نماز کے بعد یہ شرط لگا دیا ہے ہر فرض نماز کے بعد ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آیت الکرسی ہم کہاں سے پڑھیں گے, ہم نماز سے دور رہیں گے تو ہم جنت کو کہاں سے حاصل کریں گے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے, لوگوں جنت کو اگر پانا چاہ رہے ہو تو اس عمل کو تم بچا لاؤ. آپ کو شرم سے ڈوب پڑنی چاہیے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان بچوں سے سیکھیے, عبرت حاصل کیجیے. چھوٹے چھوٹے بچے پوری قرآن کو وہ حفظ کر جاتے ہیں, آپ ایک آیت آپ یاد نہیں کر سکتے ہیں, اب بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ آیت الکرسی ایک بہت لمبی آیت ہے ہم نہیں کر سکتے. نہیں میرے بھائیوں, اگر آپ نہیں کر رہے ہیں, اگر آپ اس سے دور رہ رہے ہیں تو آپ جنت کو جانے کے لیے آپ دیری کر رہے ہیں, آپ لیٹ کر رہے ہیں. اب آئیے یہ تیسری چیز. چوتھی چیز, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما, تم میں سے آج کوئی روزے سے ہے. حضرت ابوبکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں. کہا ٹھیک ہے. پھر فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا, آج تم میں سے کسی نے کسی یتیم کو, کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے. حضرت ابوبکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اللہ کے رسول آج میں روزے سے ہوں, میں نے کسی یتیم بچے کو, کسی مسکین کو میں نے کھلا دیا ہے. کہا کہ ٹھیک کیا تم نے. پھر فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا, آج تم میں سے کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. حضرت ابوبکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اللہ کے رسول ہمارے پڑوسی میں, ہمارے سماج میں, ہمارے سوسائٹی میں ایک آدمی بیمار ہے, بیمار سے جوجھ رہا ہے. اللہ کے نبی میں نے ان کو دیکھنے کے لیے گیا تھا, میں نے ان کی عیادت کرنے کے لیے میں گیا تھا. اللہ کے نبی کہا کہ ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں من تبع منکم اليوم جنازۃ, تم میں سے کوئی ہے جو آج کسی جنازے میں بھی شامل رہا ہو. پھر ابو بکر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اللہ کے نبی میرے سماج میں, میرے سوسائٹی میں, میرے پڑوسیوں میں ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا, میں نے ان کا گھر گیا, میں نے ان کو غسل دلایا, میں نے اس کو کفن بھی پہنایا, یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنے کاندھے پر لے کر کے قبرستان تک لے کر گیا, میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی, میں قبر میں اترا, ان کو اتارا بھی, میں نے مٹی بھی دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں, میرے صحابیوں, یہ 4 خوبیاں جن کے اندر پائی جاتی ہو, جو نفل روزے رکھتے ہو, جو کسی یتیم بچے کو کھانا کھلاتا ہو, جو کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہو, اور جو جنازے کے پیچھے چل کر قبرستان تک جاتا ہو اور
مٹی بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کر کے رہے گا. ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. بہت پیاری سی حدیث ہے. چھوٹا چھوٹا عمل ہے جن کو ہمارا نہ جاننے کے وجہ سے ہم دور ہو جاتے ہیں. میت ہے ہمارے گاؤں میں, ہمارے سماج میں میت ہوتی ہے, اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں گھر سے نکلیے. کوئی تو پہلے جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم پہلے مٹی دیں گے اور بھاگیں گے, نکل جائیں گے. قبرستان میں جا کر بھی ان کو پالیٹکس کی یادیں ستا رہی ہے. قبرستان میں بھی جا کر ان کو بزنس کی یادیں ستا رہی ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے میں پہلے جاؤں گا, مٹی دے کے بھاگ جاؤں گا. مجھے تو فلاں نیتا نے بلایا ہے, مجھے تو فلاں بزنس نے بلا رہا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کسی قبر کے حوالے کر مجھے بھی ہونا ہے. میرے بھائیوں,